جج صاحب اپنا فیصلہ جو ہے وہ سنائیں گے اس حوالے سے۔ دہشت گردی کے مقدمے کے حوالے سے میں اتنی بات کرنا چاہتا ہوں کہ صرف عمران خان صاحب کو یہ سہولت حاصل ہے کہ جب دہشت گردی کی دفعہ لگتی ہے، ہماری طرح کے عام ملزمان کو یہ سہولت حاصل نہیں کہ فوری طور پہ دہشت گردی کی دفعہ جو ہے اس کو ہٹا دیا جائے۔ جس طرح عمران خان صاحب کے لیے خصوصی طور پہ دہشت گردی کی دفعہ کو ہٹایا گیا، اس کو ختم کیا گیا اور ان کو یہ سہولت دی گئی، تو یہ لاڈلے کو پرانی عادتیں ہیں جس کے تحت اس کو یہ ریلیف مل جاتا ہے۔ 1 مہینے سے ہم عدالت کے سامنے ہیں اور یہ دہشت گردی کا کیس نہیں بنتا۔ ایف آئی آر پی ٹی آئی کی مقامی صدر نہیں بنتا، ایف آئی آر پی ٹی آئی کی مقامی صدر کی طرف سے درج کروائی گئی ہے اور کسی قسم کا ایویڈنس نہیں ہے جو ہمارے پہ الزامات عائد ہیں۔ یہ تحریک انصاف وہ پارٹی ہے جو اسلام آباد کا رخ کیا تھا ہماری حکومت ختم کرنے کے لیے اور اپنی حکومت کے خاتمے کا اعلان کر کے واپس آ گئے۔ یہ حیرانگی کی بات ہے اور یہ ہمیشہ ہوتا رہا ہے کہ پچھلی دفعہ ہمارے استعفے مانگنے گئے تھے، اپنے استعفے دے کے آ گئے۔ اس بار ہماری حکومت ختم کرنے گئے تھے اور اپنی حکومت کے خاتمے کے اعلان کے ساتھ واپس لوٹے ہیں۔ راولپنڈی میں جہاں یہ جلسہ کیا گیا، 6th روڈ اس کو کہتے ہیں، آپ کی گجرانوالہ کی جی ٹی روڈ سے آدھی اس کی چوڑائی ہے۔ تو کیا نوبت پیش آ گئی کہ آپ کھلے میدانوں سے اسٹیڈیم سے نکل کے تو ایک سڑک پہ فلائی اوور کے نیچے آ کے آپ نے ایک جلسہ کیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وقت کے ساتھ ساتھ جو عمران خان کی مقبولیت میں کمی واقع ہوئی ہے، یہ اس کا اثر ہے کہ اب وہ جلسہ بھی ایسے وینیو پہ کرتے ہیں کہ جہاں پہ ان کو پتا ہو کہ رش زیادہ لگے گا، کیمرے کا اینگل اچھا بنے گا۔ تو عمران خان صاحب کا بیانیہ تھا امریکی سازش کا، اس بیانیے پہ یو ٹرن کہہ چکے کہ غلط فہمی ہوئی تھی، امریکی سازش نہیں تھی، میں امریکہ سے اچھے تعلقات چاہتا ہوں۔ دوسرا ان کا بیانیہ تھا اینٹی اسٹیبلشمنٹ، اس میں وہ کہتے تھے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی سازش ہے۔ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اسٹیبلشمنٹ کی سازش نہیں تھی، وہ بس اگر چاہتے تو وہ تحریک عدم اعتماد کو روک لیتے، انہوں نے نہیں روکا۔ یہ 2 میجر بیانیے تھے جو گاڑیوں کے پیچھے بھی آپ نے لکھا دیکھا، کیا ہم کوئی غلام ہیں جو ہم مان جائیں؟ ایبسولوٹلی ناٹ۔ 2 چیزوں کا آج تک میں سوال مانگ رہا ہوں، جواب نہیں مل رہا۔ پہلا یہ ہے کہ ایبسولوٹلی ناٹ امریکہ کو کس بات پہ کہا گیا، کس موقع پہ، کس ڈیمانڈ پہ، کس وقت پہ عمران خان نے امریکہ کو ایبسولوٹلی ناٹ کہا؟ ایبسولوٹلی ناٹ والی کوئی بات نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ غلامی کا پوچھتے ہیں تو ہم تو بالکل غلام نہیں ہیں۔ ہمارے پارٹی کے قائد نے بھرپور مخالفت کے باوجود 6 ایٹمی دھماکے کیے تھے، اس کو کہتے ہیں ایبسولوٹلی ناٹ۔ آپ ضرور غلام ہیں کیونکہ آپ اب پہلے آپ نے بڑکے ماری، اب آپ پیروں کو ہاتھ لگا رہے ہیں، معافیاں مانگ رہے ہیں۔ تو یہ منافقت کی سیاست، قول و فعل کا تضاد۔ تو عمران خان صاحب کا بیانیہ تو ختم ہو گیا اور اب سیاست کس چیز پہ کریں گے؟ جب سمجھ کچھ نہیں آئی تو ہماری حکومت گرانے کی سکت نہیں رکھتے تھے، اتنے لوگ ہی نہیں تھے کہ اسلام آباد کا رخ کیا جاتا، ریڈ زون میں داخلہ کیا جاتا۔
کیونکہ ریڈ زون میں داخلہ اس کے لیے وہاں پہ ایک وزیر داخلہ بھی ہے جس سے پوچھے بغیر اس وزیر داخلہ کے بغیر ریڈ زون میں داخلہ نہیں ہو سکتا، جس کا نام رانا ثناء اللہ ہے۔ تو یہ رانا ثناء اللہ سے طرح ڈر گئے کہ یہ پنڈی سے ہی واپس چلے گئے اور 6 روڈ پہ جلسہ کر کے تو یہ وہ کہتے ہیں نا کہ لوٹ کے بدھو گھر کو آئے تو بدھو گھر کو لوٹ گئے، اب ہماری حکومت تو گری نہیں، اپنی 2 حکومتیں گرانے کا اندیہ دے دیا ہے، اور پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو میں نہیں کہہ رہا بقول پرویز الہی صاحب کے، اب تو خیر ان کا بیٹا ان سے بڑا ڈاکو بن گیا ہے، کیونکہ وہ تو پھر بھی کوئی لحاظ شرم کر کے کوئی معاملات کرتے تھے۔ مونس الہی جس وقت اسپین میں موجود ہے، کیوں موجود ہے؟ جو کالا دھن کمایا گیا ہے ان 4 مہینوں میں، چھوٹی سی مثال آپ کو دوں، ٹیوٹا کی جو کمپنی پنجاب گورنمنٹ کو گاڑیاں سپلائی کرتی ہے، انہوں نے 200 گاڑیاں آرڈر کی ہیں، اس کمپنی کے 2 شو روم سیل کر دیے سائی والا لاہور کے، تاکہ ٹیوٹا گجرات موٹر سے پرویز الہی صاحب وہ گاڑیاں سپلائی کر سکیں۔ چھوٹا سا ڈاکہ، ڈویژنل ہیڈ کوارٹر جہاں پہ گجرات کو بنایا گیا ہے اور ناانصافی کر کے حافظ آباد کو اور وزیر آباد کے ضلع کو ساتھ لگایا گیا ہے، وہاں ساری کنجا میں زمین مونس الہی نے خریدی ہوئی ہے۔ تو عمران خان صاحب اپنی ڈکشنری اپڈیٹ کر لیں، آئندہ اگر پنجاب کے سب سے بڑے ڈاکو کا ذکر کریں گے تو اس پرویز الہی کے صاحبزادے کا، بگڑے ہوئے رئیس زادے کا کریں، جو ٹھیکوں میں کمیشن سے لے کے قبضوں تک ہر چیز خود کر رہا ہے۔ اور اسپین میں میری اطلاع ہے کہ وہ وہاں پہ کالے دھن کو ٹھکانے لگانے گیا ہے، جو بے نامی پراپرٹیز ہیں وہاں پہ تمام فائنینشل معاملات اپنے طے کرنے گیا ہے۔ تو یہ پرویز الہی کا امتحان ہے کہ اس عمر میں اب دوسری بار وزیر اعلیٰ مانگ تانگ کے عدالتی آرڈر کے تھرو بن گئے، تو اب یہ آگے اپنے ہاتھ سے اسمبلی توڑتے وقت پرویز الہی صاحب کے ہاتھ بھی کانپیں گے اور کانپے بھی ٹانگیں گی اس وقت۔ تو یہ ایک مشکل کام ہے، پہلے ہی پرچے پہ جو لے دے ہوئی، دونوں باپ بیٹے نے کہا جی ہماری غلطی نہیں جی سسٹم کی غلطی ہے، تو پھر وزیر اعلیٰ آپ کس بات کی ہیں؟ تو یہ کرپٹ ٹولہ جو پنجاب میں مسلط ہے، انشاءاللہ آج ہم نے حمزہ شہباز شریف صاحب کی قیادت میں اجلاس 3 بجے طلب کیا ہے، اس میں سیاسی حکمت عملی کے حوالے سے اور قانونی مشاورت کے حوالے سے معاملات طے ہوں گے، اور پنجاب میں ہماری کیا حکمت عملی ہے، آگے کیسے چلنا ہے اس سے آپ کو آگاہ کر دیا جائے گا۔ مگر اتنی ناکام پنجاب حکومت ہم نے تاریخ میں نہیں دیکھی کہ جس کا کام صرف کرپشن تھا، عام آدمی کے مسائل سے کوئی سروکار نہیں تھا، جھوٹے پرچے کر لو، لوگوں کو بند کر دو۔ تو یہ آج جب یہ روتے ہیں، پیٹتے ہیں، چیخیں مارتے ہیں، یہ بھول جاتے ہیں کہ لوگوں کو بیٹیوں سمیت پرچوں میں نامزد کیا گیا، بھول جاتے ہیں کہ اے سی اتار دوں گا، زمین پہ سلاؤ، کھانا بند کر دو۔ جیلر بھی عمران خان صاحب خود تھے اس وقت۔ تو اب جب ان کا کوئی رہنما 2 دن کی بھی جسمانی ڈیمانڈ پہ جاتا ہے تو وہ ہانپتا ہوا باہر آتا ہے، سینہ کو بھی کرتے ہوئے۔ آپ نے جب 2 سال کی قید لوگوں کو کٹوائی ہے، 1.5 سال لوگوں نے قید کاٹی ہے، سعد رفیق صاحب، سلمان رفیق صاحب نے، حمزہ شہباز شریف صاحب کی 22 ماہ کی قید ہے، نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، شاہد خاقان، احسن اقبال، شہباز شریف صاحب کو 2 دفعہ اندر کیا سال کے لیے، انہوں نے تو چیخیں نہیں ماری، وہ تو نہیں روئے آ کے آنسوؤں کے ساتھ کہ جی میرے ساتھ بڑا ظلم ہو گیا۔ انہوں نے تو پریس کانفرنسز کر کے آنسو نہیں بہائے، سامنا کیا حوصلے کے ساتھ، کیونکہ سیاسی ٹریننگ تھی، جلا وطنیاں کاٹی ہوئی تھی، قلعے دیکھے ہوئے تھے، قید کاٹی ہوئی تھی، مظالم برداشت کیے ہوئے تھے۔ یہ سیاسی نابالغ جن کو 2 دن کا جسمانی ڈیمانڈ ہو تو باہر آ کے مائک پکڑ کے سیدھا سپاہ سالار میں چھوڑوں گا نہیں، تمہاری اوقات کیا ہے کہ تم 2 دن جسمانی ڈیمانڈ کاٹ کے سیدھا سپاہ سالار کے گریبان تک۔ تو یہ بالکل سیاسی طور پہ فارغ
सियासी तौर पे फारिग हो चुके हैं क्योंकि बयानिया पिट गया, बयानिया अब है नहीं। लूट मार जितनी करनी थी वो घड़ी के वाले से मैंने अभी वीडियो भी एक रिलीज की है, वो आपने देखी होगी। तो तोशा खाना के तहफ़ तो हमने डिस्प्ले पे लगाए हैं। सिर्फ ये बता दें कि फरा गोगी पाकिस्तान आके कब शामिल तफ्तीश हो रही है। उसने वापस नहीं आना क्योंकि तमाम चोरियों में वो गवाह भी है, वो शरीके जुर्म भी है। करप्शन आपने राजकीय की है कि जुर्म भी है। करप्शन आपने राजकीय की है, मुल्क की मईशत को आपने तबाह किया है। आज अपनी हुकूमतें तोड़ने पे आ गया, बयानिया आपका पिट चुका है। तो मेरा ख्याल है इमरान खान साहब अब नाकाम हो चुके हैं। केपी की असेंबलियां तहलील करना इतना आसान नहीं होगा। आज इन्होंने मुशावरती इजलास बुलाया है, बड़े शौक से करें और जब करेंगे तो फेडरल गवर्नमेंट ने ये तय किया हुआ है कि वो अपनी मुद्दत पूरी करेंगे। और ये नहीं हो सकता कि ब्लैकमेलिंग में आके तो हम जो है वो इनकी बात मान जाएं। तो ये बिल्कुल मुद्दत मुकम्मल होगी। पंजाब में मुझे नहीं लगता कि परवेज़ इलाही साहब में ये सकत है कि वो अपने हाथ से असेंबली तोड़ दें। और वैसे भी नए नए तजर्बे हो रहे हैं ना। देखें, साइंसदानों ने पहले परवेज़ इलाही साहब ने जो पायोडीन फेंक के अपना फ्रैक्चर ठीक किया था, उस पर हैरान थे। कल एक बाहर से साइंसदान की मुझे फोन आया, उसने कहा जी इमरान इस्माइल से पूछें कि जो उसने बुलेट प्रूफ कपड़े पहने हुए थे वो हमें भी दे दे, जिसमें से 4 गोलियां गुजर गई हैं। तो दुनिया हैरान है। ये एक मौजज़ात हो रहे हैं इमरान खान साहब के इर्द गिर्द, क्योंकि उनके पास बाकी भी ये जादू शादू वाला मामला भी है। तो ये बड़ा अच्छी बात है। आज़ाद कश्मीर तक बयानिया नहीं पहुंचा इमरान खान का, या उन्होंने बुरी तरह इसको मुस्तरद कर दिया कि मुजफ्फराबाद जो कैपिटल सिटी है उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम लीग नून मेयर बनाने की पोजीशन में नंबर 1। नंबर 2, मुजफ्फराबाद के पूरे डिवीजन में अगर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का इल्हाक हो गया तो एक भी जिले में जिलाई चेयरमैन या मेयर पीटीआई का नहीं बनेगा। पीडीएम की जमातों ने वाज़ेह बरतरी हासिल की है, और बावजूद इसके कि इमरान खान साहब का एक बहुत बड़ा फाइनेंसर सेंटोरस का मालिक सरदार तनवीर इलियास वहां पे वजीर आजम है और इंतजामिया उनकी मर्जी की है, उसके बावजूद अगर पीडीएम की जमातों ने कश्मीर में बरतरी हासिल की है तो ये इमरान खान के बयानिए की नाकामी की वजह से है, और ये सूबाई असेंबली का इलेक्शन आने दें। अगर ये आता है तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फजल से, मैं बड़ा बोल नहीं बोलता मगर इनको नाको चने चबवाएंगे। फरवरी में जब फौज खुद अपने मुंह से कह रही है, एस्टैब्लिशमेंट कह रही है कि हम फरवरी में न्यूट्रल हो गए थे और हम ए पॉलिटिकल हो गए थे, तो इस बात को मनोन तस्लीम करना चाहिए। और जहां तक नैपियों की बात है तो वो परवेज इलाही साहब का ख्याल था कि इमरान खान की नैपियां चेंज होनी, तो आजकल परवेज इलाही साहब की अपनी नैपियां चेंज होने वाली हैं। तो हो सकता है कि पंजाब में परवेज इलाही साहब की नैपी भी चेंज हो जाए और रजीम भी चेंज हो जाए। हम जब इक़्तिदार छोड़ के गए थे और खान साहब की रजीम आई थी, महंगाई 4% पे थी, महंगाई 4% पे थी और ग्रोथ 5.8% पे थी। वो असद उमर जो पोस्टर बॉय था उसके बाद 4 वज़राए खजाना तब्दील किए गए तो मईशत को तो तबाह कर दिया गया। डिफॉल्ट कर दिया आपने पावर की पेमेंट्स के ऊपर। IMF का आपने प्रोग्राम मौखर कर दिया, पाकिस्तान फैटिफ की ग्रे लिस्ट पे डाल दिया। अब मुस्लिम लीग नून ने क्या किया? जब हम आए हैं, जिस हाल में हमें मईशत मिली है, इसहाक डार साहब ने डॉलर को मुस्तहकम किया, नंबर 1। नंबर 2 जो आगे सुकूक बॉन्ड्स की पेमेंट्स आ रही हैं वो मुकम्मल तौर पे अदा होंगी। उसकी अदायगी का मतलब है कि डिफॉल्ट का कोई खतरा नहीं है। और मैं समझता हूं कि 90% कोई खतरा मौजूद नहीं है। मिफ्ता इस्माइल साहब की अपनी राय जरूर होगी और उनको हो सकता है पार्टी से कोई गिला हो, और ऑब्वियसली आपको कोई रिप्लेस करे आपको अच्छा तो नहीं लगता, मगर मैं आपको वसूख से कहता हूं, ना कोई डीजल की शॉर्टेज है, ना कोई पेट्रोल की शॉर्टेज है, ना हम पेमेंट्स पे डिफॉल्ट कर रहे हैं। फैटिफ की ग्रे लिस्ट से हम निकल आए हैं। IMF का प्रोग्राम आगे बिल्कुल खुशरूबी से चल रहा है। तो इमरान खान साहब ने जो तबाही 4 साल में की है, हम तो चले मोटरवेज का जाल बिछा रहे थे, बिजली के मंसूबे लगा रहे थे, तरक्याती मंसूबे लग रहे थे, तो मईशत का पहिया चल रहा था। पिछले 4 साल डाकू चोर के अलावा
کوئی ایک منصوبہ مجھے بتا دیں جو لگا ہو. لاہور اسلام آباد موٹر وے وہ نواز شریف بنائے, کراچی لاہور موٹر وے نواز شریف بنائے, سیالکوٹ لاہور موٹر وے نواز شریف بنائے, آپ کی جی ٹی روڈ کی مرمت نواز شریف کروائے, عزیز کراس نواز شریف بنائے, سارے منصوبے نواز شریف بنائے. اور اس کے بعد عمران خان صاحب کا کام یہ ہے کہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھے رہے, چور ڈاکو کہیں. ایک منصوبہ نہیں لگایا. پاکستان کو عمران خان صاحب نے اس کی معیشت کو تباہ کرنے کے علاوہ کوئی چیز کیا تھا مجھے آپ بتا دیں. مگر اب ڈار صاحب کے تجربہ کار ہاتھوں میں معیشت ہے, اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جیسے وقت گزرے گا حالات میں بہتری آئے گی. مولوی صلاحی صاحب اپنے کالے دھن کو ٹھکانے لگانے اسپین گئے ہیں, اور آگے بھی جو ایم پی ایز کے بولی لگی تھی وہ پیمنٹ ساری انہوں نے اسپین سے ارینج کی تھی. ارب پتی آدمی ہے, بگڑا ہوا رئیس زادہ ہے, اس نے اسپین کے اندر اپنے تمام بینامی اکاؤنٹ بھی رکھے ہوئے ہیں, بینامی دار بھی رکھے ہوئے ہیں. ابھی جو کمائی کی ہے پچھلے 4 مہینے میں پنجاب میں جو گاڑیاں خریدی گئی ہیں, جو ٹھیکے دیے گئے ہیں, جو نوکریاں دیے گئی ہیں, وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ میں جب آپ 7ویں اسکیل کے آدمی کو, میں اس کی بات نہیں کرتا, وہ آپ جب پرنسپل سیکرٹری 22ویں اسکیل میں لگاتے ہیں نا تو وہ 7ویں اسکیل والی ہی مینٹالٹی پہ آپریٹ کرتا ہے. اس نے ہر چیز کا کمیشن رکھا ہوا ہے. آپ نے زمین پہ قبضہ کرنا اس کا الگ ریٹ ہے, ترقیاتی منصوبوں میں آپ کا الگ شیئر ہے, نوکریوں میں الگ شیئر ہے. حافظ آباد میں سیٹیں بک رہی ہیں فار سیل ہے, اور 7-8 لاکھ روپیہ لے کے درجہ چہارم کی محکمہ تعلیم میں صحت میں سیٹیں بک رہی ہیں. اور جتنا اس کیس پہ وہ دھیان دے رہے ہیں نا, اور جتنی توجہ چیف منسٹر ہاؤس ہماری بیلیں کینسل پہ کرنے پہ لگا ہوا ہے نا, اس سے تھوڑی بہت توجہ بھی دے دے تو شاید پنجاب کے عوام میں بہتری ہو. آج جب ہمارے وکیل لیاقت چٹھا صاحب نے وہ FIR پڑھی تو آپ یقین کریں کہ مجھے اس نظام پہ بھی اور پولیس پہ بھی اور مدعی پہ بھی اتنا جھوٹ کے سر سے لے کے پیر تک, مطلب جو مدعی وہاں کا PTI کا صدر ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں نون لیگ کے جلسے میں موجود تھا, بمائے گواہان جنرل سیکرٹری بھی موجود تھا, اور پولیس وہ رپورٹ لکھ رہی ہے. پھر انہوں نے کہا کہ ہم نے اس کے کان میں کہا ہے کہ تم یہ واجب القتل والی بات نہ بھولنا. اتنا جھوٹ. مجھے یہ لگتا ہے کہ پہلی دفعہ عمران خان جیسا لیڈر ان سارے جھوٹوں اور فراڈیوں کو ملا ہے. سو جیسا لیڈر ہے ویسے ہی یہ خود ہیں. یہ کیا ہے, آج ہماری 4تھی پیشی ہے, 4 پیشیاں اور بھگت لیں گے, ان کو کیا ملے گا؟ پورا وقت عمران خان نے کیبنٹ میٹنگ میں نون لیگ کے لوگوں کو ECL میں ڈالنے میں لگایا. یہاں پہ مقامی لوگ ان کے نون لیگ پہ پرچوں پہ یہ, اور آج وہ مانے ہیں. انہوں نے کہا یہ وفاق میں اٹھاتے ہیں, ہم نے پنجاب میں اٹھا لیا. عمران خان جیت بھی گیا تو کبھی پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ نہیں بنائے گا. سو اس لیے یہ جو ڈے ٹو ڈے ہوتی ہے نا, اور اس میں جو دیہڑیاں لگتی ہیں وہ آپ سب کے سامنے ہوں گی. مجھے بس یہ ہے کہ اس FIR میں بھی مذہبی رنگ دینے کی کوشش کی گئی ہے. میں ذاتی طور پہ سمجھتی ہوں کہ کسی کو بھی غدار کہنا اور گستاخ رسول کہنا یہ سراسر زیادتی ہے. سو میری صرف ایک گزارش ہے اپنے مقامی مخالفوں سے بھی, عمران خان سے بھی, اور چودھری پرویز الہی صاحب سے بھی, کہ آپ نے اسی پاکستان میں رہنا ہے, آپ نے انہی لوگوں کے درمیان رہنا ہے. اگر لوگوں کی ماں بیٹیوں کی اور ان کی عزت محفوظ نہیں ہوگی تو آپ کی بھی نہیں ہوگی. بہت شکریہ. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.